کا کام کرنے والے دوست ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ منڈی بہاولدین میں جو ہے وہ کروڑوں روپے کی کرپشن پہ انہوں نے ایک اپلیکیشن دی کہ ایجوکیشن میں اسکولوں میں انہوں نے جو سامان وغیرہ لانا تھا اس بندے کا جینا آرام کر دیا. ابھی مجھے اس کا فون آ رہا تھا کہ منڈی بہاولدین میں یوسف بدر صاحب ہیں, وہاں کے جرنلسٹ بھی ہیں, وہاں کی ہیومن رائٹس پروٹیکشن ہے ان کی, اس کے مرکزی صدر ہے پورے پاکستان میں وہ کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے جسٹ یہ کہا اور جس بندے کے خلاف درخواست دی ہے اس کو فوکل پرسن بنا دیا ہے. یعنی کہ یہ لوگ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے حکمرانوں کے نزدیک وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹیلی ویژن پہ آ کے پروگرام کر دیا ہے, حکمران اسی سے خوش ہو جاتے ہیں کہ رات کو ٹاک شو کر دیے تو ہماری حکومت چل رہی ہے. آپ یقین جانیے گا کہ اگر ایجوکیشن کے معاملے میں ہماری یہ وہ حکومت ہے جس نے کہا تھا کہ جیسے ہی ہم حکمران بنے ہم نے ملک میں تعلیمی ایمرجنسی لگا دینی ہے. یہ تعلیمی ایمرجنسی لگی ہے کہ جناب سکول کی جگہ پر قابض لوگ جو ہیں انتظامیہ کو, پولیس کو ڈنڈے مار رہے ہیں, اور ڈی سی صاحب, اے سی صاحب اور جناب ڈی پی او صاحب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریٹ آف گورنمنٹ پھر کہاں ہے, کہاں پر ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. رامے صاحب آپ مزید ہمیں بتائیں گے جو آپ کے گھر جب نوٹس بھیجا گیا وہ کس بات کا بھیجا گیا اور کب بھیجا گیا؟ اصل نوٹس نہیں بھیجنا تھا انہوں نے. اگر میں اسکول سے بیک اپ ہو جاتا مسجد ان کے حوالے کر دیتا. مسجد وہ ہے جس کی انکم وہ لگا رہے ہیں سامنے لگ کے کہ 1200-1500, اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے کہ اس کی مہینے کی یہ انکم ہے. اس پہ لاکھوں روپیہ لگ رہا ہے. انہوں نے تصدیقیں کی, آپ کے نمائندے گئے ہیں. یہ نیکی ضائع کرنے والی بات ہے کسی کو بتانا, لیکن کیونکہ یہ شیطان جب آتے ہیں پھر نیکی بھی اظہار کرنی پڑ جاتی ہے. اس کا الحمدللہ کل بھی یہ گئے ہیں, پرسوں بھی گئے ہیں. ابھی ٹوٹل مسجد ایئر کنڈیشن کرا دی گئی ہے. کچی مسجد سی وہ انشاءاللہ پختہ ہو چکی ہے. اس کے اوپر 58,000 اسکوائر فٹ کا ہم نے حال شروع کر دیا. میٹنگ روم اس کے تیار ہو گئے ہیں, واش روم تھے, وضو خانے تھے, کمپلیٹ ہو گئے مسجد. جس کے لیے انہوں نے مجھے وہاں بھی وہ بات کر رہے تھے ابھی کہ انہوں نے, میں جو کرنے والا تھا نا, مجھے ملزم شو کرنا شروع کر دیا. یہ جعلی آئیڈیاں بناتے ہیں, ان کے کچھ 2-4 بچے بیٹھے جو سافٹ ویئر کا پکڑ لیتے ہیں, ہم تو نہیں کر سکتے اتنا کچھ. انہوں نے میری وہ کیا ورنہ کہ یہ بندے کو کسی طریقے سے ہم کریں. لیکن میں نے اسی جگہ پہ بیٹھے کہا تھا کہ میری گردن میں اتر گئی, یہ مسجد اور سکول سے میں بیک اپ نہیں کروں گا. اور میں نے کہا تھا کہ اگر گورنمنٹ کے پاس فنڈنگ کی نہیں میں کرتا ہوں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مجھے اتنا انہوں نے ٹارگٹ اتنا پریشان کر دیا. میں نے پچھلے دفعہ کہا تھا ان کو کوئی شریف بندہ چھیڑ نہیں سکتا, وہ اپنے کپڑے بچائے گا کہ یار ان سے کپڑے بچاؤ, جان چھڑواؤ ان سے. اب دیکھیں کہ ہم عصر کی نماز کچھ لوگ زیادہ پڑھتے ہیں, عصر کی نماز کے بعد یہ جتھے کھڑے ہو جاتے ہیں ہر بندے کے ہوٹل. عید والا دن وہاں پہ غریب آدمی اس کے بچے کو مارا انہوں نے, کوئی پولیس نہیں پوچھ سکتی کسی کو. جو لوگ نماز پڑھنا چھوڑ گئے ہماری مسجد میں. رامے صاحب تو کب سے یہاں پر یہ مافیا سارا؟ یہ سارے کہہ لیں کہ 30 سال 25 سال سے اسکول کی جگہ. اور میں کہتا ہوں, میں آج وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان کی معاون رفیق صاحب کہ ان سے 20 اور 25 سال کا تمام لیا جائے. جس اسکول کو یہ 18 کروڑ کی پراپرٹی ہے جس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ان کا کوئی دروازہ نہیں. دروازہ پچھلی گلی ہے, ایک سڑک ہے, اس پہ صرف قبضہ کرنے کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں. صحیح. اب کوئی بھی بندہ, اب ویڈیو آئی آپ کے پاس آ چکی ہیں, اب دیکھیں کہ پولیس اگر مار کھا رہی ہے وہاں پہ جا کے تو دوسرا بندہ کیا کرتا ہے شریف آدمی. کوئی بندہ بھی اپنی وہاں پہ عزت اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب لوگ بےچارے چھپتے ہیں اور یہ حملہ ور ہوتے ہیں, پورے لڑکے لے کے اور جا کے موقع پہ ویڈیو بنائی لوگوں نے کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن کچھ نہیں ہو رہا, الٹا کہ جی ہم. پھر بھی میں کہتا ہوں علی شکور ہے پی ٹی اے اچھا آدمی ہے, رانا آفتاب اچھا آدمی ہے, ملکن مان گیڈان اچھا آدمی ہے. ان کے ساتھ ایک بندے ہیں 2, سیدھی سی بات ہے, وہ اس کے جو شکایت سیل کے وہ انچارج ہے. جب تو کوئی ان کے خلاف رپورٹ آتی ہے نا اس کو کہتے ہیں ریجیکٹڈ, وہ بیٹھے کری جا رہے ہیں. جو ان کے کوئی جو کر دیتے ہیں وہ سارے محکموں کی چڑھتے ہیں. ہم صبح سے شام تک بھوکتے پھرتے ہیں کہ یہ ہم نے درخواست کی غلطی کر لی, لیکن ہم بھگت رہے ہیں. کبھی انٹی کرپشن جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں, کبھی ہائی کورٹ جا رہے ہیں. یہ اس طرح کا یہ معاملہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندے اگر وہ گناہ نہیں کر رہے, گناہ ہوتا دیکھ رہے ہیں, اگر اس کے خلاف آواز بنانا نہیں کرتے وہ بھی جہنمی ہوں گے. بے شک ایسا ہی ہے. اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے نا. ہم بار بار اللہ کا شکر ہے, اللہ کے بعد آپ کے ادارے کا, زیاد صاحب کا, کہ ہمیں آپ موقع دے رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اتنے بڑے فورم بیٹھ کے بھی ہمیں کچھ نہیں مل رہا, ہم بے بس ہیں. اور وہاں پہ جاتے ہیں, بارہا گئے ہیں,
जी हो रहा है जी कर देंगे, उल्टा हमें कहते हैं जी आप बताएं। तो मैं क्या हमारी इंक्वायरी करें भाई, 100 दफ़ा करें, अगर हम नजायज़बाज हैं, कोई गलत काम करते हैं बता दें। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितना टैक्स इस दफ़ा गवर्नमेंट को दिया है उतना टैक्स को बड़ा तो बिजनेसमैन नहीं दे सकता। ये मास्टर एक मास्टर है और उस मास्टर ने किडनैप किया हुआ, करता क्या है कि कभी वो सियासी इशू बना देता है, कभी मजहबी इशू बना के खड़ा कर देता है, सियासतदानों को कहता है ये तो आपसे ये लड़ाई हो रही है, ये नून लीग की लड़ाई होगी, पीटीआई की लड़ाई होगी। मैं कहता हूँ कि मैं आज बैठा हूँ कि अल्लाह करे कि मलिक इमरान साहब आ जाएं, अली शकूर साहब आ जाएं, राना आफ्ताब आ जाएं, हमारा 5000 बंदा उनके गल में हाथ डालेगा, वो आके स्कूल का बोर्ड लगा दें। बिल्कुल सही। यहाँ पर मजीद डिस्कशन करेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से, आपको वीडियोस भी दिखाई जाएंगी। लेने लगे छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ह्यूमन राइट्स वॉच में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद करते हैं। बात करते हैं जुल्म के हवाले से कि जुल्म जो है दिन ब दिन क्यों बढ़ता चला जा रहा है, हमारा कानून कहाँ चला गया। क्या हम रियासत मदीना को अपने आप को कहते हुए कि हम इसके मेंबर हैं या हम यहाँ के पाकिस्तानी हैं, तो हमें कहते हुए भी शर्म आती है कि ये चीज़ें हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। अब जैसे वाक़या है साहिवाल का, और बच्चियों के स्कूल पर कितने सालों साल से कब्जा हो रहा है, स्कूल नहीं बनाया जा रहा। जब स्कूल के लिए आते हैं तो वहाँ पर डंडे बरसाए जाते हैं। उस तरह की वीडियोज़ भी अभी थोड़ी देर तक आपको दिखाएंगे।